ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ مجھے جنات اور جادو کو متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات چاہیے۔ جنات اور جادو کے وجود کے بارے میں تو مجھے کوئی تعامل نہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جادو اور جنات کا انسانی زندگی پر کتنا اثر ہے۔ کیا جنات انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص پر جن آ گیا ہے وغیرہم، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب چاہیے۔ جنات کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ کیا جنات کو قابو میں کرنا ممکن ہے؟ اور کیا یہ عمل شریعت میں جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب درکار ہے۔ جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مضبوط ایمان سے جادو سے بچا جا سکتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر بعض روایات سے ثابت ہے، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر ہم کس باغ کی مولی ہیں اور ہمارا ایمان کس درجہ میں ہے؟ یعنی پھر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو اور جنات کے شر سے نہیں بچا جا سکتا۔ اس بات کا تعین کس طرح ہوگا کہ فلاں شخص پر واقعی جادو ہے یا کہ وہ صرف وہم کا شکار ہے؟ یعنی کسی بھی شخص پر جادو ہونے کا پتہ چلانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جلد از جلد جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ ہر طرح کا تصرف کر کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ لہذا کسی کے جسم پر جن کا تسلط اور اس کے اثر سے مغلوب ہو جانا کوئی بعید نہیں۔ جنات کی تسخیر ممکن ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے شرعاً اس کی گنجائش بھی ہے۔ جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب سے قبل جادو کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو بہت سے اشکالات رفع ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت جادو ایک امر طبیعی ہے جس کا اثر انسانی بدن پر ظاہر ہو سکتا ہے، جس طرح آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، مختلف طبعی اثرات سے بخار ہونا، جسم میں درد یا تکلیف کا محسوس ہونا۔ یہ ساری چیزیں طبعی اثرات کے تحت ممکن ہیں اور بشمول انبیاء کے ہر انسان ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو بھی انسانی بدن اور زندگی کو اللہ کے اذن سے متاثر کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق ایمان کی کمزوری یا مضبوطی سے نہیں، جبھی تو جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے ہیں۔ البتہ معوذتین اور دیگر مسنون اوراد اذکار کے اہتمام سے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی، الا یہ کہ اگر کسی وقت اللہ کی طرف سے جادو یا کسی بھی طبعی اثر تکلیف کا پہنچنا مقدر ہوگا تو اس وقت پھر حفاظتی اسباب بھی من جانب اللہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور انسان آزمائش و تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی عالم کے ذریعے جو عامل بھی ہو، اس کی تشخیص ہو سکتی ہے کہ یہ جادو کا اثر ہے یا کوئی اور مرض۔